السلام علیکم. خوفناک سچ نون نیم جہان کے ساتھ میں حاضر. آج میں جن تین موضوعات پر بات کروں گا، سب سے پہلے پاکستان کی بیڈ گورننس، اس کی وجوہات اور مستقبل. اس کے بعد میں ایران پر سینکشنز کا معاملہ، جہاں امریکہ بہت تنہا نظر آ رہا ہے. اور تیسرا، چین کے ساتھ شاہ محمود قریشی کا جو سفر ہوا ہے، معاہدے ہوئے ہیں یا کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں، ان کے بارے میں. سب سے پہلے پاکستانی بیڈ گورننس کا مسئلہ. یہ کوئی آج نہیں ہے، یہ 72 سال سے چل رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے، بے تحاشا کرپشن. اور یہ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی تھی. کلیم سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، پھر یہ چلتا رہا. اور پھر جب فیلڈ مارشل ایوب خان فیلڈ مارشل بنا اور صدارت سنبھالی اور فارملی امریکن کیپٹلسٹ سسٹم کو انفورس کیا، تو پھر یہ باضابطہ طور پر کرپشن فوج میں بھی آ گئی. لائک ایوب خان کا اپنا بھی گندارا انڈسٹریز اور ان 22 خاندانوں کے ساتھ بڑا رابطہ ہوتا تھا. فوج نے پھر اس کرپشن کو بہت اچھا پک کیا، جس سے وہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کی کتاب ملٹری انک بھی پڑھیں. اور اب کل میں بلکہ عسکری سیمنٹ کے بہت سارے دیکھ رہا تھا، کس طرح انڈیا کو وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور کیا کیا اس میں شو کیا ہوا ہے کہ یہ 1922 سے سیمنٹ فیکٹری لگی ہوئی ہے. اس طرح کے معاملات، وہ شاید انہوں نے عسکری والوں نے وہ ڈنڈوٹ والا پلانٹ بھی لے لیا ہوا ہے، تو وہ شاید پریٹ پارٹیشن ہے یا کیا ہے. پاکستان کے حالات بہت گورننس کے اعتبار سے شدید گمبھیر ہیں. آپ دیکھیں، میں اس میں مثال کراچی کی دوں گا. کراچی کو کتوں کی طرح چیلوں کی طرح چمڑے ہوئے کھا رہے ہیں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور یہ اور فوج خیر انچارج ہے، سپروائزر ہے. میں ایک آپ کو مثال اس کی دوں گا کہ کوئی گجر نالے کی طغیانی پچھلے دنوں جو بارشوں میں آئی، تو کہا گیا یہ پیٹو جنرل جون سا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے. پیٹو کو بلایا گیا اور پیٹو کو کہا گیا کہ عمران خان نے یا کہ جی پیٹو صاحب یہ صاف کرو. جو میں نے کہتا تھا پیٹو کو گٹر میں ڈھونڈو، پیٹو گٹر میں جاتا ہے. ایک کل میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پیٹو نے گجر نالہ صاف کرنے کے 50 کروڑ لیے ہیں. دوسری خبر ملی کہ نہیں جناب، 1 ارب میں کیا ہے. فائن، 1 ارب میں نالہ صاف کیا اور کہا یہ تو بہت آسان سا کام تھا، کوئی 70 سال سے بہت ہی نہیں رہا، یہ ڈرین صاف کرنا تھا. ہم لوگ کیونکہ ٹرینڈ ہے، پیٹو کہتا ہے نا ہم ٹرینڈ ہے، باقی یہ سویلین تو کہتا ہے کہ یہ حرامی ہے، پیٹ اپنا نکلا ہوا ہے کتے کا. ٹھیک ہے جی. تو لو جی، بڑا گڈی شیلا رضا اور یہ سینٹرل والے سارے ٹپنے شروع ہو گئے. کل ادھر بارشیں ہوئیں دوبارہ، اور جناب صاحب فرسٹ ٹائم کراچی کی تاریخ میں فیڈرل بی ایریا وغیرہ جو کہ شرفا لوگ جہاں رہتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ امیر لوگ بھی وہاں رہتے ہیں، غالباً شاید افریدی بھی فیڈرل بی ایریا میں رہتا ہے. تو بہرکیف وہ علاقے فرسٹ ٹائم ڈوب گئے، آپ اندازہ لگائیں. اور ان مکینوں نے، انصاری بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ پتہ کیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. یہ تو کہتے تھے ہم نے گجر نالہ صاف کر دیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا 50 کروڑ کا لگا، کوئی کہتا ہے 1 ارب روپیہ لگا. شیلا رضا ان فوجیوں کے ساتھ ڈانس کرتی ہوتی تھی سڑکوں پہ یہ پیٹو کی ٹیم کے ساتھ. لو جی، وہ پتہ لگا کہ جناب انہوں نے صاف نہیں نالہ کیا، اس کی ڈائریکشن کچی آبادی سے فیڈرل بی ایریا کی طرف موڑ دی. ویری گڈ، بہت اچھا. گھروں کی طرف موڑ دی، بڑے گھروں کی، عمرہ یا اشرافیہ کے گھروں کی طرف موڑ دی. تو چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا. یہ تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ 1 لاکھ اشرافیہ کو عریبین سی میں پھینکیں تو سب سے پہلے تو شیلا رضا اور اس پیٹو کو، رامزادے میجر جنرل افضل کو اٹھا کے عریبین سی میں پھینکے. یہ تو خود پھنس رہے ہیں اپنے جال میں. یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو سارا بلوہ چل رہا ہے. لیبنان میں جب بیروت میں یہ دھماکہ ہوا تو اس کی جو فرسٹ کوریج آئی ایکسپوزیشن ان ٹرمز آف فلوسافیکل تھنکنگ اینڈ کازز،
تو BBC, گارڈین، سارے انٹرنیشنل جرائد نے یہ کہا کہ یہ رولنگ ایلیٹ کے خلاف بلوا ہے. یس، رولنگ ایلیٹ کے خلاف بغاوت ہے. یہ سب جگہ ہو رہی ہے، یہ صرف لیبنان میں نہیں ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہے، ادھر امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. امریکہ میں صرف مڈل کلاس موجود ہے کیونکہ اور لوگوں کے حقوق زیادہ ہیں اور رول آف لا ہے، اس لیے یہ اتنی محسوس نہیں ہو رہی. وہ سٹیج نہیں آیا ہے کہ اوباما کو، ٹرمپ کو یا ان کو پکڑ کر ان کے کپڑے اتارے جائیں. پاکستان، لیبنان، ادھر اس طرح کا سٹیج آ گیا ہے. چین کا جب یہ صدر جی آیا تھا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا تھا. پچھلا مجھے یاد ہے، میں چینیوں کے ساتھ کام کرتا تھا جب پچھلا صدر ہوتا تھا، بہت زیادہ کرپشن تھی، وہ کرپشن کو فروغ دیتا تھا. لیکن زی نے سب سے پہلے آ کے کہا نہیں جی نہیں، یہ کرپشن ختم کرتے ہیں، یہ اسمگلنگ کے سلسلے ختم کرتے ہیں، ہم ادروائز کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور نمبر 2، لیول پلینگ فیلڈ سب لوگوں کو دیتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے زی ایک دن میکڈونلڈز میں چلا گیا اور کہا کہ ادھر لوگوں سے پوچھا آپ کو یہ امریکی برگر کیوں پسند ہے کمپیئر ٹو دا چینی فوڈ. حالانکہ میرے حساب کے مطابق 90% کے قریب چینی اپنا ہی کھانا پسند کرتے ہیں. ان کے لیے تو بالکل یہ ویسٹرن فوڈ لائک فش آؤٹ آف واٹر ہے. تو بہرحال اس نے معاملات کو درست کیا. تو پاکستان میں جو گورننس کے کرائسس ہیں وہ آخر کولیپس کر گئے ہیں. فضیل اصغر چیف سیکرٹری بلوچستان، اس بلوچستان ہاؤس اسلام آباد سے آپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اندازہ لگائیں، گوروں سے بھی یہ بڑھ کے معاملات ہے. گورے سمرس میں اپنا ہیڈ کوارٹر ہلز پہ لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ہل بھی اس ایریا میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی، اور یہاں وہ جورسڈکشن سے باہر، اور PIS کے جہازوں سے یا پرائیویٹ یا یہ ملٹری پلینز جو کمیوٹ کرتے ہیں بٹوین پنڈی اینڈ کوئٹہ، ان سے اس کی فائلز آتی ہیں. یہ چیف سیکرٹری بلوچستان ہے. دس از ہاؤ دے آر ہینڈلنگ بلوچستان. میری کل ایک ملاقات تھی سنجرانی صاحب سے، ایک بلوچ ٹرائب کے سپوت. تو میں انفیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی جو تحریک ہے، بلوچستان میں جو ملٹری کی زیادتیاں ہیں، میں اس کے بارے میں بہت شدید اپسیٹ رہتا ہوں. جو میں نے 2013 میں جب میں الیکشن EU کی طرف سے کور کر رہا تھا تو میں دیکھی تھی بہت. اور پھر یہ حیات کے قتل کے بعد تو بالکل اخیر ہو گئی ہے. تو میں کچھ بلوچی ایلیمنٹس جو ادھر پروٹیسٹ کر رہے ہیں امریکہ میں ان سے رابطے کر رہا ہوں کہ ہم کوئی ایک ٹرف، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں جہاں سے ہم یہ معاملات سلجھانے کی کوشش کریں. یہ انسانوں کے معاملات ہیں، یہ زمین کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ لے لیا. جیسے ایران نے زاہدان تک کا علاقہ، میرا پہلا سوال سنجرانی صاحب کو یہی تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں زاہدان تک بلوچ ہے تو یہ ایران نے کیسے لے لیا. سنجرانی صاحب کا جواب بڑا دلچسپ تھا. اس نے کہا کہ ڈیورنڈ نے جب لائن لگائی نا تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اسی طرح ہے، کچھ لوگ ادھر رہ لیں. ہماری یہ سنجرانی ٹرائب زاہدان تک تھی تو ادھر ہم چاگی اور یہ سندک وغیرہ، ہم نے کہا کہ ادھر ہم زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے تھے. گورا قابو تھا، مطلب کنٹرول میں تھا، پستول پھڑی بیٹھا تھا. تو اس طرح کر کے یہ ڈویژنز ہوئی ہیں. جو میں نے کہا ہے کہ آپ کبھی محاتا پیلس جائیں اور ادھر ان گوروں کے ماؤنٹ بیٹن وغیرہ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ اس پہ لکھا ہوا ہے ان ایوارڈز پہ کہ یہ پارٹیشن بڑی ہی نقشوں پہ ڈرا کرنے والی لائنیں ہیں. یہی جیسے فرض کریں کہ یہ جو لائنیں اپنا کوکینی لگا رہا ہے، اگر ان کوکینی کی لائنوں کو امپلیمنٹ کر دیا جائے کہ ایسے ایسے کر کے کر دیتے ہیں جی. تو یہ گورننس کے مسئلے بہت ہی خراب ہیں، بہت ہی خوفناک ہیں. ان سے باہر بغاوت کے بغیر نہیں نکلا جا سکتا. جب تک آپ فضیل اصغر کا سر نہیں توڑیں گے، یوسف نسیم کھوکھر کا سر نہیں توڑیں گے، IG کا سر نہیں توڑیں گے، کچھ نہیں ہوگا. آپ سارے ڈوب جائیں گے. قدرت
اوورwhelmingly اس کو ٹیک اوور کر رہی ہے ارتھ کو بیک. کووڈ بھی قدرت کا کھیل ہے اور اب یہ بارشیں، طوفان، آندھیاں، یہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. جب تک معاملات کو ڈی سینٹرلائز نہ کیا گیا، لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیے گئے، کچھ نہیں ہوگا. حکومتیں صاف شفاف نہ کی گئیں. دوسرے مسئلے پر میں آتا ہوں، ایرانین سینکشنز کے. 2015 میں نیوکلیئر معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ ڈس آرمامنٹ کا، کہ وہ اپنے نیوکلیئر ایکٹیویٹی، ہیلتھ یا سائنس، ان چیزوں کے لیے تو رکھے گا، انرجی کے لیے، لیکن باقی اسلحہ وسلہ نہیں بنائے گا. 2018 ٹرمپ اس سے بیک آؤٹ کر گیا. اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کسی وقت، تو اس سے 2015 میں سینکشنز اٹھا لی گئی تھی، سلو کر دی گئی تھی سینکشنز، مکمل تو نہیں اٹھائی تھی. تو اس کی ایک کلوز یہ تھی کہ اگر کسی وقت ایران نے اس میں وائلیشن کی، ٹریٹی کانٹریکٹ کی، تو پھر سینکشنز دوبارہ دونوں پارٹیاں اگر اس سے الگ ہوئیں تو سنیپ ایکٹ ہو جائے گا. 2018 میں ٹرمپ کانٹریکٹ سے الگ ہو گیا اور سنیپ ایکٹ کے لیے ٹرمپ نے کہہ دیا، اور اب ٹرمپ نے باقاعدہ سینکشنز لگانے کا کہا ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی ویسٹرن الائی اس وقت امریکہ کو ان سینکشنز کے لیے سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اندازہ لگائیں آپ، امریکہ بالکل اس میں تنہا ہو گیا ہے. حالانکہ میرے خیال کے مطابق، اس کانٹریکٹ کے مطابق، اگر امریکہ پل آؤٹ کر گیا ہے تو سنیپ ایکٹ ہو سکتا ہے. لیکن ان ویسٹرن الائز نے کہا جی آپ تو کانٹریکٹ سے پل آؤٹ کر گئے ہیں، تو پھر اس کانٹریکٹ کی جو ان سی کلوز سنیپ ایکٹ کے لیے کہہ رہی ہے وہ کیسے افیکٹو ہے؟ کیونکہ گلوبلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، بالکل چینج ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، چائنا، ایران اور روس کا نیکسس بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ اپنی کرنسی لائیں گے، یہ اپنی ساری بدماشیاں کریں گے. ان کو اب کاؤنٹر کرنا بہت مشکل ہے. میں کل ہی بات کر رہا تھا کہ ایک طرف اسرائیل ہے ود فل سپورٹ آف USA، اور دوسری طرف چین ہے جو یہ سارے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ہانک رہا ہے. پھر یہ ورسز آپس میں سارا ایشیا کی یا ریسٹ آف امریکہ کی لڑائی ان کے ہاتھ میں چلے جائے گی. تو یہ معاملات بڑے خوفناک ہو گئے ہیں. ایرانینز پر سینکشنز لگانا بہت اب مشکل ہو جائے گا. اور اب ایرانین آئل، تیسرا جو میرا موضوع ہے وہ شاہ محمود قریشی کا. جیسے میں نے کہا، شاہ محمود قریشی بہت شارپ آدمی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو کام بہت آتا ہے، وہ پڑھائی بہت کرتا ہے. ایکسٹریملی گریڈی آدمی ہے، ایکسٹریملی ایمبیشس پرسن ہے. اور ہاں، یہ فنڈوں شنڈوں سے کھاتا ہوگا یہ نذرانے کے پیسے، بٹ ہی نوز ہز ورک. چین کے ساتھ وہ گیا ہے، چین کے ساتھ اچھی اس نے انڈرسٹینڈنگ قائم کی ہے. اور میرے خیال میں، جو میں ہمیشہ پاکستانی گورنمنٹ کے ادھر لوگوں سے بات ہوتی تھی، ایڈوائز کرتا تھا کہ یا آپ ایک کیمپ میں مریں. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ چین کے ساتھ بھی گڈی گڈی رکھیں اور امریکہ کے ساتھ بھی گڈی گڈی رکھیں. آپ نے غلامی کرنی ہے، کسی ایک کی غلامی کریں تو وہ آپ کو، جس کے آپ غلام ہیں، آپ کو پیسہ بھی دے گا، آپ کو ڈیفینڈ بھی کرے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1998 میں جب کارگل کے واقعے میں ہوا تھا ایکٹیویٹی، بلکہ آئی تھنک یہ دھماکوں کے نیوکلیئر میں 98 میں جب نیوکلیئر ہوئے تھے، تو تب پاکستان پہ سینکشنز اور فریزنگ اور ان سب کا کہا گیا تھا. تو پاکستان نے چین سے بات کی تھی، تو چین نے یہ کہا تھا، پاکستانی ذرائع، میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کہ آپ ایک دفعہ نو کہیں امریکہ کو، پھر ہم سپورٹ کریں گے، ادروائز ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. چین بہت کلیئر ہے، چین بڑے ٹریڈیشنل وے سے چلتا ہے، جیسے کہ آف کورس امریکہ بھی اسی طرح، ائدر یو آر ود اس اور ود دیم، بش نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کے معاملات ہیں. تو پاکستان اب لامحالہ چین کے اس میں فال کر گیا ہے. اس سے پاکستان کو دو فائدے بہرکیف ضرور ہوں گے. نمبر ایک تو یہ ہے، دیکھیں چین کا سی پیک کا روٹ جون سا ہے، زیادہ تر فائدہ تو چین کو ہی ہونا ہے 90%، پاکستان کو تو 10%
फ़ायदा होना है उधर से टोल लेने का एज अ यूज़र स्टेट। देखें पाकिस्तान आज़रबाईजान की तरह मौज करेगा। ऑयल कैस्पियन से जा रहा है, ठीक है, ब्रिटिश पेट्रोलियम निकाल रहा है, पाइप उधर से जा रहा है, जहाँ जहाँ से पाइप जाना है वहाँ से उनको रॉयल्टी भी मिलती रहेगी। और ये तो सड़क है, ठेके में के इस तरह की बकवासियात ठेले शेले चलते रहेंगे इनके पाकिस्तानियों के। तो पाकिस्तान को और दूसरा उन्होंने चीन की जो शराइत है वो बड़ी खौफनाक है। द नेगेटिव एस्पेक्ट इज़ कि चीन जिस तरह युगीर्स पर, तिबेतियंस पर जेनोसाइड की है, इसी तरह की वो जेनोसाइड पश्तीन से और बलोचों को जेनोसाइड करने का कह रहा है। क्या ये हो सकेगा? ये आने वाले हालात में बड़ी एक खौफनाक सी चीज़ है। लेकिन अल्लाह का अब ये रहा है कि जैसे मैं कल भी कहा था कि तीसरी जंग अज़ीम, क़यामत, ये सारे कलेक्टिवली आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, तबाही इतनी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। ये अभी कोविड तो स्टार्ट है, ठीक है जी, ये अभी ये छोटे मोटे बम पटाखे तो स्टार्ट हैं। ये हमने बिल्कुल, जैसे मैं कहता होता हूँ कि एक दरख्त को काटा है, काटते रहे हैं, अब उसने गिरना ही गिरना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सब फंसे हुए हैं, अरब्स भी फंसे हुए हैं। अब कल वो उसामा गाजी जो बड़ा वो ISI के लिए करता है चैनल, तो वो कल कह रहा था कि वो जी शहज़ादा सलमान की जान को ख़तरा, और ये वो पता नहीं कौन सी जान को ख़तरा, क्या मामलात हैं। ये सारे आपस में लड़ मर के इसी तरह ख़त्म होंगे, इसका कोई हल नहीं है। मैंने कल का मेरा वीलॉग ज़रूर देखें, उसमें तरीका बताया है कि आप किस तरह अभी भी सुकून के साथ इससे निकल सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने